آج کی بیوی ہوتی تو ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی، تیرے گھر میں پھاقے تھے فاقے، اب ذرا دو وقت کی روٹی کے آ گئی، اب سینہ چیرے پھر رہا کہ دیکھو بتا رہا ہوں میں، بے شک بات ہے، تیرے گھر میں فاقے تھے تو کوئی بات نہیں تھی، چکی پہ چوہے جان دے رہے تھے، اور اب ذرا دو ٹکڑے کے آ گئے، اب غریب کو دیکھتا پھر رہا، خاموشی سے گھر میں بیٹھا تھا گھر میں. صحیح بتا رہا ہوں میں. کہتی ہے اگر حالات اچھے تو ادھر کلا سوٹ لاؤں گی جنت کی گھاس والا. ارے مت پوچھو میاں، انہیں بھی مت پوچھو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے یہ، حساب سے کام لو میرے بھائیو. ہاں میں سے بڑی طلاقیں ہو رہی ہیں اسی بات پہ. ہاں کہ مان جا کہ نہیں مانوں گی کیا کر لے گا، کہ ابھی بتاؤں کہ بتا جو تجھ سے کرو آگے دے دی طلاق، کام ختم ہو گیا. یہی بات ہے نا، بڑے 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 خطرناک معاملے ہیں. اپنی پہ آ جائے تو ایک سانس میں 56 گالی بک کے نبٹتی ہے، اور پھر کیا کہتی ہے 56 گالی بک کے میرا منہ مت کھلواؤ. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی. ہاں ایک سانس میں 56 بک کے پھر کہتی ہے میرا منہ نہ کھلواؤ. تو میرے بھائی ذرا غور کرو، بیوی اگر نیک ہونا تو دنیا میں جنت ہے. اور میرے بھائی جب شادی کرتے ہو تو جہیز نہ دیکھا کرو، بیوی اگر نیک مل جائے تو اس سے بڑا جہیز ہو ہی نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. اس سے بڑا جہیز نہیں ہو سکتا. اگر بیوی نمازی مل جائے، قرآن پڑھنے والی مل جائے، قرآن پہ عمل کرنے والی مل جائے تو بیوی سب سے بڑا جہیز ہے. چکر میں مت پڑنا، جہیز کو گھن لگ جاتا ہے. اور بیوی کا اخلاق اچھا ہے تو اسے گھن نہیں لگتا. وہ تیرا اچھا اخلاق تیری نسلوں میں منتقل ہوگا، وہ تیری بیوی کا جہیز تیری نسلوں میں چمکتا نظر آئے گا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. تم چاہتے ہو کہ جہیز ایسا ملے کہ تمہاری نسلوں میں چمکے، تو میرے بھائیوں اچھی بیویاں دیکھ لو، تمہاری نسلوں میں وہ جہیز چمکے گا. اور اگر تم نے مال والی دیکھی تو گھن کھا جائے گا، موٹر سائیکل پرانی ہو جائے گی، کار بھی پرانی ہو جائے گی، ایک دن بک جائے گا، جہیز کا نام و نشان نہیں ہوگا. مگر اچھے اخلاق والی بیویاں ملی تو نسل بعد نسل یہ جہیز چمکتا نظر آئے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. جہیز چمکتا نظر آئے گا. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. لال بننے آنے والوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ ہاں سبحان اللہ. اور میرے بھائی اتنی رات میں تبھی تو سبحان اللہ کہہ رہا، مجھے پتا آپ میرے پاس آنے والے ہو. میرے بھائی اتنی رات میں اتنا کامیاب آپ کا جلسہ جا رہا. قاری دانش صاحب بہت کامیاب جلسہ آپ کا، اللہ سلامت رکھے. آمین آمین. اور 10 منٹ کی تقریر میری باقی ہے. تم کبھی سوچ رہے ہو کہ ابھی شروع ہوئی ہے؟ 1 گھنٹہ بولنا تھا مجھے، اور 1 گھنٹہ اگر 10 منٹ اور بول دوں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا. یہ خاکسار کی تقریر کا کمال ہے کہ 1 گھنٹہ تو ایسے گزر جاتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہوں. واہ واہ واہ، بے شک. صحیح بتا رہا ہوں، ورنہ آدمی تو بڑا بوجھ سمجھتا. اور اس وقت تو میرے بھائی بڑے بڑے اچھوں کو بٹھا دو، آدمی سننے تیار نہیں ہوتا. یہ تو میرے والدین کی دعائیں اور آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ سن رہے ہیں. میرے اندر کوئی کمال نہیں. حقیقت ہے بات. عمر کی بیوی بھی شایان شان تھی، لاجواب تھی. سبحان اللہ. آج کی ہوتی نہ جانے دیتی، لڑ جاتی. اب تک تو فاقے سے بیٹھی تھی، تھوڑے سے حالات کیا اچھا ہوئے، غریبوں کو دیکھنے نکل رہا. میرے ادھر 2-4 سوٹ بنا دے، 2-4 جوڑی جوتے ہوتے لے آ. بات حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی. مگر سنو عمر کی بیوی بولی، عمر کسی غریب گھر کو دیکھ لو، یتیم بچوں کو دیکھ لو. میں خود تو کھانا کم کھاؤں گی مگر یتیم بچوں کا پورا خرچہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا. سبحان اللہ. پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا. ذرا غور کرنا، پورا خرچہ اٹھائیں گے. ہائے ہائے یار، شوہر لاجواب تو بیوی بھی لاجواب. بے شک بے شک. ہائے ہائے میرے بھائی، غوث اعظم ایسے پیدا نہیں ہوتے. باپ جب ابو صالح ہوتا ہے نا، سیب کھا کے 12 سال باغ رکھا ہے اس کے بدلے میں. اور ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. واہ واہ واہ، صحیح بتا رہے ہیں بات حقیقت. ہاں. اور آج کے باپ پھٹی ہوئی پینٹ پہننے، اماں اتنی لمبی چوٹی کھول کے پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے تو بیٹا نچکیا پیدا ہوتا. اللہ استغفر اللہ. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مشین میں پلاسٹک ڈالیں لوہے کی کرسی بن کے نکلے گی، غلط فہمی ہے، پلاسٹک کی نکلے گی. بات حقیقت ہے. ہاں
میرے بھائی جو ڈالو گے مشین میں وہی نکلے گا. چارہ کاٹنے والی مشین دیکھیے گاؤں میں ہوتی ہوگی, برسیم ڈالتے ہیں تو برسیم ہی کٹ کے نکلتا, چرئی نہیں نکلتی ہے. ہاں میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں. چاہتے ہو کہ اولادیں اچھی ہوں تو اچھے کام کرو, چاہتے ہو کہ بیٹیاں اچھی ہوں اچھے کام کرو, انشاءاللہ تمہارے نسل کے اندر تمہارے اخلاق اللہ منتقل کر دے گا. بے شک بے شک بے شک. جاؤ عمر جاؤ ذرا لے کے تو آؤ کسی کو. یہاں تو اگر مسجد کے امام کی دعوت آ گئی نا 15 دن میں تو کہتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے بڑی جلدی آ گئی. 15 دن میں مسجد کے امام کی دعوت کو کہہ رہا بڑی جلدی آ گئی. میرے بھائی صحیح بات تو یہ رونے کی باتیں ہیں, یہ ہنسنے کی نہیں, حقیقت بات ہے یار. امام تیرے گھر کھائے گا تو برکتیں آئیں گی. بے شک سبحان اللہ. جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا تو اس کی خدمت کرے گا, تیرا مولا تجھ سے خوش ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک. ارے گنڈے کھاتے ہیں, شرابی کھاتے ہیں, کتنے برے برے کھا رہے ہیں یار. ایک 5 ٹائم کا نماز پڑھانے والا, قرآن پڑھنے والا تیرے گھر میں کھانا کھائے گا, یہ تیری خوش نصیبی ہے. بے شک بے شک بے شک. تیری خوش نصیبی میرے بھائی. اور غوث پاک تو فرماتے ہیں کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے بہتر عمل کوئی دیکھا ہی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. حضرت عمر گھر سے نکلے, لوگ ذرا غور کرو, اس زمانے کی بات ہے جس وقت میرے نبی کا وصال ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. اس زمانے کی بات کرنے لگ گیا. یاد کرنا میری تقریر جب میں کرتا ہوں تو یہ کمال ہے اس کے اندر کہ 80% میری تقریر سننے والوں کو یاد ہو جاتی ہے, میری گارنٹی ہے. بات ہے بے شک. ایسا کچھ نہیں کہ میری تقریر اگر آپ نے 1 گھنٹے کی سنی تو آپ 50 اور 40 منٹ کی تقریر یاد کر کے جاؤ گے, میری گارنٹی. وہ الگ بات ہے تم سے بولنے کا ملکہ نہیں ہے, شرم لگتی ہو نہ بول پاؤ, لیکن کسی ایک آدمی کے سامنے بیٹھو گے میری 80% تقریر بول کے سنا دو گے آپ. صحیح بات. یہ بات بتائی تھی, یہ ایسے تھی ایسے تھی ایسے تھی, اور سبق وہی ہے جو یاد ہو جائے, ہے نا. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. خلیفہ کون تھے اس وقت مسلمانوں کے؟ نہیں, ابو بکر. عمر کا نمبر بعد میں آئے گا, عمر کا نمبر 2nd بعد میں. پہلے خلیفہ ابو بکر. خلیفہ کی حیثیت بتا دوں کیا ہوتی تھی؟ پردھان منتری اس کی جوتی کے برابر میں. پردھان منتری کی کوئی اوقات نہیں. خلیفہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان تھا ان سب کا حاکم خلیفہ ہوتا تھا. واہ 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 واہ. بچوں بیٹا سنو ذرا سنو, آپ بھی سننا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے جو میں سنانے جا رہا ہوں. اور میں نے 10 منٹ کو کہا تھا, اس میں بھی 7 یا 8 منٹ رہ گیا ہوگا. ذرا سن لیجئے, ذرا محبت سے سن لیجئے. جانا ہے تو شوق سے جائیے مگر اتنا سن کے جائیے. اور میرے بھائی حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. خلافت کا جو آفس تھا, خلافت کا جو آفس تھا, خلافت کا جو کاریالے تھا, اس کے اندر ایک رجسٹر تھا. اس رجسٹر میں مدینے کے غریبوں کے نام لکھے تھے. کیا نظام تھا؟ ایک کاریالے تھا خلافت کا, سب کا کاریالے ہوتا نہیں ہوتا بھائیوں. اس کاریالے میں ایک رجسٹر تھا, اور رجسٹر میں کس کے نام لکھے تھے؟ غریبوں کے, یتیموں کے. کیوں لکھے تھے نام وہ بھی سن لیجئے. ایک نظام تھا یار, مذہب اسلام کے چاہنے والوں نے ایک نظام بنایا تھا. جتنے بھی غریب ہیں وہ پریشان, اور رجسٹر میں نام تھے. مدینہ میں جو امیر لوگ تھے رجسٹر میں نام دیکھا جاتا اور کہہ دیا جاتا اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا, اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا, اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا. اور کچھ عمر جیسے بھی ہوتے تھے جو خود سے آ جایا کرتے تھے کہ اس غریب کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. واہ 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 سبحان اللہ. ان کے نام کے آگے امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا. توجہ کرنا,